نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم اللہ رب العزت خالق کائنات رب ذوالجلال والاکرام کی دربار میں دعا مانگنے کے چند آداب کو بیان کریں گے کہ اللہ کی دربار میں دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ اگر کسی اور کے لیے دعا مانگنی ہے تو وہ کیسے مانگنی چاہیے، آداب کیا ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے، تو جو مانگنے والا ہے وہ اس کا ایک محتاج بندہ ہے، تو اس کو اپنے رب کے حضور کس طرح التجا کرنی چاہیے۔ تو دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنے والا اپنے لیے دعا کرے، پہلے وہ اپنے لیے دعا مانگے، پھر وہ کسی دوسرے کے لیے دعا مانگے، کیونکہ اگر فقط دوسرے کے لیے دعا مانگے گا تو یہ ایسے ہوگا، اس کی حیثیت ایک سفارشی کی حیثیت ہوگی کہ یہ ایک سفارشی ہے، یہ اللہ کی دربار میں سفارش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ہے اور اس کی ذات کے سامنے کون ہو سکتا ہے جو کسی کی سفارش کرے۔ وہ تو قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات بھی سفارش کرنے کے لیے عذر پیش کریں گے، ایک نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجے گا، وہ اور نبی کے پاس بھیجے گا، وہ اور نبی کے پاس بھیجے گا، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کرنے کے لیے سجدے میں جائیں گے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ تم سفارش کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں۔ تو ایک عام دعا مانگنے والا وہ اتنا محتاج ہے کہ وہ اللہ کی دربار میں سفارش کیسے کر سکتا ہے؟ تو اگر اپنے لیے دعا نہیں مانگتا، ڈائریکٹ دوسرے کے لیے سفارش کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے کے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی حیثیت سفارش کی ہوگی جو کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ جب بندہ پہلے اپنے لیے مانگے گا تو یہ اپنے لیے اللہ کی دربار میں التجا کرے گا، سائل اور محتاج کی طرح یہ اپنے لیے دعا مانگے گا، تو پھر اس کے بعد دوسرے کے لیے مانگے گا تو پھر اس میں بھی وہی محتاجی ہوگی، محتاجوں کی طرح مانگے گا اور سائلوں کی طرح اور منگتوں کی طرح اپنے رب سے وہ مانگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بھی مبارک طریقہ اسی طرح تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے تھے اور اس کے لیے دعا مانگتے تھے تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا مانگتے تھے، اور یہی عبدیت کاملہ ہے، یہی عبدیت کاملہ ہے۔ تو یہ دعا کا پہلا ادب، اور دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے، دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے،
اور اس طرح مانگنی چاہیے کہ یہ جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں یہ اوپر ہوں، اس طرح نیچے نہ ہوں۔ یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں اوپر ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور دعا مانگنے کے بعد ان ہاتھوں کو اس طرح منہ پر پھیر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں صلی اللہ ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورہا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس طرح مانگو کہ ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کا جو رخ ہے وہ سامنے ہو، اور ہاتھ جو ہے وہ الٹے کر کے اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو، اور پھر جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو پھر وہی ہاتھ جو ہے تم اپنے منہ پر پھیر لیا کرو۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آنے والی یا نازل ہونے والی کسی بلا یا مصیبت کو روکنے کے لیے اللہ کے سامنے التجا فرماتے تھے تو پھر ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف رکھتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ سے کوئی خیر اور بھلائی مانگتے تھے تو پھر جو ہے وہ ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کو سامنے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا ادب ہے دعا مانگنے کا۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ جب ہاتھ اٹھاتے دعا مانگنے کے لیے تو آپ جو ہے وہ ہاتھ اس طرح اٹھاتے کہ جب دعا مانگ لیتے، دعا سے فارغ ہو جاتے تو پھر انہی ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لیتے تھے۔ یہ دوسرا ادب، اس کی بعض لوگوں نے مخالفت بھی کی ہے۔ تو مخالفت اس وجہ سے کی ہے کہ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ان سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ امام النووی رحمہ اللہ نے شرح مہذب میں تقریباً 30 حدیثیں ایک جگہ جمع کی ہیں جن میں یہ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنے کا معمول اسی طرح تھا۔ اور تیسرا ادب کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، اس میں نماز میں دعا کی جس میں نہ اس نے اللہ کی حمد پڑھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، بس جلدی کی دعا میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے دعا میں بہت جلدی کی ہے، اس شخص نے دعا میں بہت جلدی کی ہے، اس نے اتنی جلدی کی ہے کہ نہ اس نے اللہ کی حمد کی ہے نہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو بعد بما شاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اس کو دعا کرنا چاہے تو اس کو دعا اس طرح کرنی چاہیے کہ پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر جو چاہے وہ دعا کرے، پھر جو چاہے وہ کیا کرے؟ دعا کرے۔ تو یہ تیسرا ادب ہے دعا کو مانگنے کا، اللہ کے سامنے التجا کرنے کا۔ اور چوتھا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے آخر میں آمین کہنا چاہیے۔ دعا کا اختتام جو ہے وہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ دعا کا اختتام آمین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو سنا
وہ اللہ کے سامنے التجا کر رہا تھا، وہ اللہ کے سامنے رو رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، رو رو کر اللہ کے نبی رک گئے اور اللہ کے نبی اس کی دعاؤں کو سنتے رہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا، دعا کا خاتمہ کیا کیا؟ صحیح کیا، تو اور اس پر مہر ٹھیک لگائی، دعا پر مہر، دعا کا خاتمہ ٹھیک کیا اور دعا پر مہر ٹھیک لگائی، تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، یہ اپنی دعا کو قبول کرا لے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مہر اور وہ خاتمہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دعا کو ختم آمین کے ساتھ کرے، اپنی دعا کو ختم آمین کے ساتھ کرے۔ تو جب بھی کوئی بندہ ان آداب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کی دعا کو، التجا کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں گے۔